پہلے کہا تھا کہ جتنے پیرنٹس ہیں اور اگر بچے اچکے ہوئے ہیں تو وہ اسکرین کے ساتھ جڑ جائیں, مطلب ذرا ہمارا شو دیکھیں, کیونکہ ایک آپ نے ٹی وی دیکھا ہوگا اکثر اور بہت سارے شوز آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے جہاں پر ہمیشہ تنقید کی جاتی ہے کہ بچے جو ہیں ان سے گیجٹس کی یہ جو لت ہے اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے. چلیں یہ تو بات ہوگی شوز کی, ٹی وی کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس ہمیشہ بچوں کو ڈانٹتے ڈپٹتے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ تو سارا دن اپنا فون یوز کرتا ہے یا ٹی وی کے اوپر اسمارٹ چیزیں یا اسمارٹ گیجٹس, تو ان کا جو استعمال ہے, ابھی جو ایک نئی ریسرچ جو نئی تحقیق سامنے آئی ہے, یہاں پر میں ایک ورڈ یا ایک ٹرم یوز کروں گی, وہ ہے توازن برقرار رکھتے ہوئے گیجٹس کا استعمال آپ کی سینسز کو بہتر کر سکتا ہے, آپ کی انٹیلیجنس میں اضافہ کر سکتا ہے. بچوں کے استعمال کی میں بات کر رہی ہوں تو, لیکن وہ جو توازن ہے یہ کیسے برقرار رکھنا ہے یہ یہاں پر میک شور کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ پیرنٹس کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ گیجٹس کی ان کو لت ہو یا ایڈکشن ہو. اس پر ہی بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو اسکالر موجود ہیں ساحل ادیم صاحب. سب سے پہلے تھینک یو سو مچ ساحل فار جوائننگ اس, آپ نے ہمیں جوائن کیا ان شو. مجھے بتائے گا یہ جو ریسنٹ ریسرچ ہے, جو تحقیق سامنے آئی ہے, یہ کتنی اس میں اوتھینٹسٹی ہے اور کیا واقعی ہی اس سے انٹیلیجنس بچوں کی بڑھ سکتی ہے؟ جی نہیں, بالکل بھی نہیں. میں اس کا تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا 10 سیکنڈ میں بیک گراؤنڈ بتا دوں. 2009 میں, 2011 میں اور پھر 2017 میں یہ بڑی بلیٹنٹلی ریجیکٹ ہو گئی تھی ریسرچ, اور بہت مطلب آئی ڈونٹ نو کہ ابھی جو جتنے بھی آپ اکیڈیمک ریویوز پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کو پتہ نہیں پریزنٹ کرنے کی اتھارٹی کہاں سے آئی تھی. there were a few psychologists behind this, اور کچھ ایسے بیہیویئرل سائنٹسٹ تھے جن کی کوئی اپنی کریڈیبلٹی بھی نہیں تھی. دا ریئل سائنس آف دا برین جو ہے نا, جو سائنٹسٹ ہیں, جو نیورو سائنٹسٹ ہیں, ان کا تو اپنا پیئر ریویو ایک جرنل ہوتا ہے نیورو سائنس کا, اس میں تو بڑی پوری طریقے سے اس کی تصدیق بھی کی گئی, اس کو ریجیکٹ کیا گیا کہ کیوں اس طرح کے بغیر کسی ایسے آتھینٹک ایویڈنس کے اتنی. اچھا ساحل, اب بچے ابھی جو آج کل کے بچے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ مطلب کہ اپنے جو گیجٹس ہیں ان سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں, انوائرمنٹ سے کم سیکھ پاتے ہیں؟ جیسے کہ ایک چھوٹے بچے کی بات کی جائے تو وہ اپنے گیجٹ سے یا اپنے یوٹیوب پہ مختلف ویڈیوز یا کارٹونز دیکھتے ہوئے کیا بہت کچھ کم ایج میں نہیں سیکھ پائے گا؟ بہت کچھ سیکھ لے گا بجائے کہ وہ اپنے انوائرمنٹ سے بھی وہ ساری چیزیں لرن کرے. کلرز ہوگی, رائمز ہوگی, کتنی ساری لرننگ ہوتی ہے جو بہت سارے بچے سیکھ پاتے ہیں اپنی ارلی سٹیج میں. اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ بالکل اس کے خلاف رائے رکھتا ہوں میں. آپ جب گیجٹس نہیں بنے تھے نا تو ہماری انٹیلیجنس کرو بہت بہتر تھی. ابھی یہ والی ریسرچ باقاعدہ اوتھینٹک ہے, پبلش بھی ہے. جتنا بھی آپ نے بچے کو خود تباہ کرنا ہے اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو سیل فون یا ٹیبلٹ لے کے دے دیتے ہیں. خود اپنے ہاتھ سے اگر کسی بچے نے, ماں باپ نے بچے کو پوری طریقے سے ارریکوریبل ہے یہ, اگر اس نے 8-9 سال گزار لیے نا شروع کے گیجٹس کے ساتھ, اس کی پھر ریکوری بھی کوئی نہیں. اس کا برین کا جو سینٹر ہے نا, دو جو ڈیولپ ہی نہیں ہونے, اور جو سینٹر اوور ڈیولپ ہو جائے گا اس کی تباہی کا اندازہ میں آپ کو اتنے چھوٹے سے پروگرام میں نہیں بتا سکتا. تو جتنی جلدی ہو سکے یہ گیجٹس جو ہے نا بچوں کے 12 سال سے کم بچوں کے ساتھ کے لیے تو یہ لٹرلی مطلب مہلک ہے. اچھا ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائے گا کہ پھر جو بچے اس کی ایڈکشن میں جو مبتلا ہیں یا جو ایڈکٹڈ ہیں ان کے لیے کوئی ٹپ ہے آپ کے پاس؟ پیرنٹس جو بڑے پریشان رہتے ہیں, اور پیرنٹس تو واقعی سے میں نے پہلے بولا کہ وہ کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ ایڈکٹڈ ہو, اور ہم بھی جو آبزرویشن میں جو چیز ہے, یہ بچے سارا دن اپنے اینڈرائڈ فون پہ یا ٹیبلٹس پہ رہتے ہیں, آئی پیڈس پہ رہتے ہیں. پیرنٹس کہتے ہیں کہ بھائی کیا کریں, سائنس اسکولس بند ہیں, اسکولس بچے جا نہیں پا رہے, آن لائن کلاسز بھی ان کے آئی پیڈ پر شفٹ ہو چکی ہیں, تو ایسے میں پیرنٹس کا کیا رول ہے, ان کا کیا کردار ہے, وہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ریسرچ بھی ہے جس کے تھرو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصل میں بچے نہیں ایڈکٹ ہوئے, پہلے پیرنٹس ایڈکٹ ہوئے ٹیلی ویژن کے اور اپنے لیجر کے, اور اس لیجر کو جو ڈسٹرب کر رہا تھا بچہ اس کو پھر بس ایک جھانسا دینے کے لیے, دلاسا دینے کے لیے, ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے سیل فون لے دیا, ٹیبلٹ دے دی کہ بچہ تنگ نہ کرے ماں باپ کو. دس از ایکچولی اے پرابلم آف دا پیرنٹس. جتنا زیادہ فزیکل انوالومنٹ کر سکتے ہیں بچے کے, ڈکٹائل موومنٹ کہتے ہیں اس کو سائنس میں, جتنا ہاتھ پیر ہلائے گا وہ اتنا جلدی دماغ بڑا ہوگا اس کا. 14 سال سے پہلے
14 سال سے پہلے بچے کو اگر عادت پڑ گئی ہے سکرینز کی، سو آپ نے اس کا آئی کیو تو ڈراپ کیا ہی کیا ہے، اس کی جو ایموشنل سینٹر ہیں وہ اس لیول پہ آپ نے تباہ کر دیں کہ وہ ایک اب وہی بات ہے، سائنس میں جانا پڑے گا. میں فیوچر میں دیکھ رہا ہوں بچوں کے جو حالات ہونے بڑے ہو کے، مطلب ابھی آپ دیکھیں جو ملینیلز بڑے ہوئے ہیں نا، جو 80s کے بعد پیدا ہوئے ہیں، جن کے بچپن جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہلکا پھلکا گزرا تھا، تو ان کی آپ ڈیورس ریٹس دیکھیں، گھر سے بھاگ جانے کی ریشو، سوسائڈ کی ریشو دیکھیں، ڈپریشن، میسو ڈپریشن کی بیماریاں. اور یہ اگین ذرا ڈیپ سائنس ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا. ایک خاص کیمیکل ایسا ہے، ایسا ہارمون ہے جو کہ وہ اوور ڈائلیٹ کر دیتے ہیں اس کے ریسپٹرز کو برین میں، جو کہ واپس آتے آتے کوئی 15-20 سال لگ، وہ بھی بڑی ہیوی تھیراپی کے ساتھ. ابھی تک ہوئی نہیں، ابھی تک کوئی رزلٹ سکسیسفل نہیں ہوا اس تھیراپی کا، مگر ابھی اس کو یہی سمجھ لیں ایموشنل ریبیلیٹیشن سینٹر میں بیٹھے ہیں وہ لوگ. تو یہ والے بچے تو بالکل بھی نہیں بچنے والے اگر ابھی ہم نے اس کو نہ لیا، اٹھایا اس کے پاس سے اسکرینس کے پاس. ابھی دیکھ رہے ہیں نا آپ، 1 سال کا بچہ آئی پیڈ کے ساتھ اپنی نرسری رائمز دیکھ رہا ہے. مور دین 37 بلین ویوز آن نرسری رائمز ایوری ڈے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ. کہاں سے ہو رہے ہیں؟ وہ بچے ہی دیکھ رہے ہیں نرسری رائمز، انکل آنٹی تو نہیں دیکھتے. تو وہ بچے کو شروع سے ہی عادت ڈالی جائے گی، تو ظاہر ہے وہ تو کسی بھی چیز کی عادت ڈالی جائے گی، وہ بھی اتنا زیادہ اٹریکٹیو چیز کی جس میں اس کے لیے اتنے کروڑوں ڈالر لگتے ہیں اس طرح کی ویڈیوگرافی کے اوپر، جو کارٹونز کی. اور تو وہ پھر بچہ پھر اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز دیکھتا ہے تو وہ اس کو وہ بورنگ لگتی ہے. اور یہ بورڈم ہی ہے، اس کو پروکریسٹینیشن کہتے ہیں. یہ ڈوپامین کی ڈائلیشن کی وجہ سے ہوتی ہے. مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں اگلے 20 سال میں جو انڈیویژول اور فیملی سسٹم ہے نا، وہ تباہ ہو گیا صرف اس لیے کہ بچوں کو گیجٹس پہ پالا گیا ہے ماں باپ کی بجائے، یا بائی گراؤنڈ میں جا کے کرکٹ فٹ بال کھیلنے کی بجائے وہ PS4 ساحل یہ چیزیں ریورسیبل آپ سمجھتے ہیں کہ ریورسیبل کیسے ہو سکتی ہیں، کیسے بہتر ہو سکتی ہیں؟ ہماری آنے والی جنریشن خراب نہ. مجھے ہمیشہ سے یاد آتا ہے کہ اماں ہمیشہ بتاتی ہیں کہ ان کی اماں ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ بھئی ہمارا وقت تو بڑا آسان تھا، بڑا سادہ تھا. پھر میری ماما مجھے کہتی ہیں ابھی کہ بھئی ہمارا جو وقت تھا وہ بڑا اچھا تھا. اینڈ آئی ایم شیور کہ میں بھی اپنی بیٹی کو آج سے 20 سال کے بعد، جیسے کہ آپ نے بات بولی، یہ بولوں گی کہ بھئی ہمارا ٹائم اچھا تھا، کیونکہ ٹائم اتنی تیزی کے ساتھ چینج ہوتا جا رہا ہے. تو کیا یہ جو ڈیمیج ہوا ہے اوور دا ایئرز، کیا یہ ریورسیبل ہے؟ کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں کہ ہم ہماری جنریشن کو کم سے کم بچا سکیں؟ لیکن جنریشن، امیاں تو ایسے ہی کہتی ہیں، وہ تو آپ کی پوتی بھی اپنی بیٹی سے ایسے ہی کہہ رہی ہوگی، بیکاز اسپیڈ جو ہم نے پکڑ لی ہوئی ہے نا، وہ تیز سے تیز تر کی طرف جا رہے ہیں نا. اور اس کے لیے بس بچاؤ کے طریقے ہیں ماں باپ کو اپنی. Basically, the mother is the actual problem here, because infancy میں باپ کا اتنا رول نہیں ہوتا. یہ جو پہلے 4 سال کی پرورش ہے اس میں باپ کیا کر لے گا اس کو زیادہ سے زیادہ؟ بلکہ باپ تو گیجٹ سے ہی لیتا ہے کیونکہ اس نے کہیں باہر لے کے جانا ہوتا ہے، so on so forth. تو جب تینوں ایڈکٹس اکٹھے ہوں گے تو بچہ سب سے زیادہ پسے گا. So what I think is a very dark future. واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہی بچانے والے ہیں، مگر it's a very dark future جو اس طریقے سے ہم نے جو جسٹ لگائی ہے نا کہ بچے کو فزیکل اور آرگینک گروتھ دے ہی نہیں رہے ہم. اتنی ان آرگینک گروتھ ہے، مطلب کارسینوجینک ہی سمجھ لیں آپ. پلاسٹک کے کھانے کھلا رہے ہیں بچے کو تو اس کو کینسر تو ہونا ہی ہے. سو بالکل ایسے ہی آپ اس کی جو برین گروتھ ہے نا، مطلب اپ ٹو 20% لیس برین گروتھ ہونی ہے بچوں کی. یہ مطلب ڈم بچے ہوں گے، تیز بہت ہوں گے مگر ہوں گے ڈم. تیز کا مطلب ہے their speed of doing things will be faster, but their thinking cognitive ability will be inferior, vastly inferior. اچھا ساحل، بچوں میں کیا وجہ ہے بڑھتے ہوئے ایگریشن کی، غصہ جن کو بہت زیادہ آ جاتا ہے؟ دیکھیں ایب نارمل کیسز کی تو میں الگ بات نہیں کروں گا، مگر جو جنرل کیسز اب زیادہ بڑھ گئے نا وہ اسی وجہ سے ہیں. اس کو ایک خاص VTA بولتے ہیں برین میں، وینٹرل ٹیمپورل ایریا. یہ اس کے اندر ایک خاص پروٹین ہے جو کہ ایکومولیٹ کر جاتی ہے. وہ پروٹین کیسے ایکومولیٹ کرتی ہے؟ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن سے. فل فور اس کے بس جو چھوٹے چھوٹے ایونٹ، مائکرو ایونٹس کہتے ہیں اس کو. جیسے ایک ویڈیو گیم کے اندر بٹن دبانا، اور جیسے بٹن دباتا تو کوئی ایونٹ ہوتا ہے، اس کو مائکرو ایونٹ بولتے ہیں. اب ٹریلینز آف مائکرو ایونٹس پر ڈے، وہ ٹریلینز آف مائکرو ایونٹس پر ڈے کی ایکسپیرینس لے رہا ہے بچہ. اسے اس کا جو پروٹین کی ایکومولیشن ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے ایک VTA کے اندر. اس سے پھر وہ اس کو جو ہے نا لمبک سسٹم ورسز فرنٹل لوب کی لڑائی کہتے ہیں.
ایموشنل سینٹر ورسز دا ریشنل سینٹر کی لڑائی ہوتی ہے, اس سے یہ اگریشن ہوتا ہے. جو چیز وہ چاہ رہا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتی تو اگریشن ہوتا ہے. یہ تو فطری ہے ہمارا. اور اپنے انوائرمنٹ کی وجہ سے بھی بچہ اگریسو ہو سکتا ہے. اگر اس کے آس پاس کی اگر کوئی شخصیت ہے جو کہ اگریسو ہو رہی ہے تو کیا بچہ وہ بیہیویئر ڈیفینیٹلی وہاں سے بھی اڈاپٹ کر رہا ہوگا, یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے. ایکچولی آن دا کانٹری جو بچے باپ اور ماں کی لڑائیاں دیکھتے ہیں نا وہ ایکچولی پیسو ہوتے ہیں, اگریسو نہیں ہوتے. دے ایکچولی گو ان ٹو اے شیل. جو اگریسو ہوتے ہیں ان کو پھر ایک خاص ایج, مطلب یو کین سی 8-9 سال کے بعد, مطلب بچپن سے دیکھ رہا ہو اور 15-20 سال تک جا کے وہ اس کو پھر اس کا آؤٹ لیٹ مل جائے, اس کو وہ باہر گھر کا غصہ باہر نکال رہا ہو, یا کوئی ایسا ایشو جو ایموشنل لیول کے اوپر بیگیج ہے اس نے گھر سے کوئی ڈیپریویشن ہے اس کو, وہ جا کے پھر اپنے چھوٹے بچوں کو مارنا شروع کر دے, بلی بن جائے. تو یہ یس دیٹس پاسبل, بٹ دیٹس وائی آئی سیڈ یہ دونوں ایکسٹریمز کے اوپر نا, یا تو بہت نخرہ اٹھائیں گے تب بھی بچہ اگریسو ہوگا, یا بالکل اس کی پٹائی ہوتی رہے گی ہر وقت تب بھی بچہ اگریسو ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا جیسے کہ کووڈ ہے ابھی اور سکولز بند ہیں, اٹس بین 1.5 نے تو پھر حکم چلانے ہیں نا باہر, تو بالکل ابھی 1.5 سال سے جیسے بچے گھر پہ ہیں اور کوئی خاص ایکٹیویٹی نہیں ہے, اب تو پیرنٹس بھی میں کہوں گی کہ واقعی کھپ چکے ہیں کہ بھائی کیا کریں, اسپیشلی جن کے 3-4 بچے ہیں ماشاءاللہ. تو ایسے میں کیا ہو سکتا ہے, کیا کرنا چاہیے؟ بچے کسی پازیٹیو جگہ پر اپنی انرجی ساری کنزیوم کریں, اگریسو نہ ہوں, کوئی نیگیٹو انرجی ان کو ہٹ نہ کرے, گیجٹس کی ایڈکشن میں نہ جائیں. فزیکل ایکٹیویٹیز, مطلب جب سیل فون نہیں ایجاد ہوئے تھے تو پاکستان اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کیا کرتی تھیں, جن کے پاس پارکس نہیں ہوتے نا, میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو آئی تھنک دیر از نو ایکسکیوز کہ کرونا آیا تو میں کوئی اور بیماری لگا دوں. یہ کرونا سے زیادہ بدتر بیماری ہے. کرونا کے چانسز 97.3 بچنے کے ہیں. یہ والی بیماری تو گارنٹیڈ سوشل فیبرک کو تباہ کرے گی. بچہ سیلفش ترین ایک انتہائی خود پرست بچہ ڈیولپ ہوگا اس سے. اب ہمیں پتہ ہے سیلفشنس کا کیمیکل ہے نا, ہمیں تو پتہ ہے اب اس بات کا. مطلب 2 سیلفش بندوں کی نہ کوئی دوستی نہیں نبھ سکتی, شادیاں ٹوٹیں گی ان کی, میاں بھی سیلفش, بیوی بھی سیلفش, تو پھر کیسے ہوگا کام؟ اور وہ بھی اب نارملی سیلفش ہوتے ہیں نا. پھر ان کی دوسری سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ ڈپریشن کے پیشنٹس ہوتے ہیں. جتنے بھی یہ گیجٹس ٹرینڈ بچے ہوتے ہیں نا, یہ بیسیکلی ڈپریشن کے. اب اگر کسی کو میں مطلب 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا تو میں آپ کو بتاتا ڈپریشن کتنی کوئی خطرناک بیماری ہے. مطلب پتہ نہیں ہوتا. ساحل بالکل اس پر بات کریں گے. یہ بچوں میں بھی بہت تیزی کے ساتھ چونکہ بڑھتا جا رہا ہے, اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جب وہ پریشان حال دکھائی دیتے ہیں اور اپسیٹ دکھائی دیتے ہیں, یا اگر کسی کے گھر کا انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے تو وہ کتنا بری طرح کسی بچے کے سائیکالوجی پر متاثر وہ کر سکتا ہے, اثر کر سکتا ہے. اس پر ایک بات کریں گے, چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کو یہیں سے. ویلکم بیک جناب. ساحل ادیم ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں, اور بچوں کی تربیت, بچوں کی گرومنگ اور بچوں کے گیجٹس کا جو استعمال یا جو عادت یا جو لت ہے اس کے حوالے سے ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. اور میرے خیال سارے بچے اٹھ کے بھاگ گئے ہوں گے, کیونکہ پہلے میں نے کہا تھا کہ بھئی گیجٹس بچوں کی انٹیلیجنس میں اضافہ کرتے ہیں, تو بچے خوش ہو رہے ہوں گے اور اماؤں کو ذرا دیکھ رہے ہوں گے, لک کروا رہے ہوں گے. لیکن ساحل کی باتوں کے بعد جو تھیری کو انہوں نے غلط ثابت کیا, اس کے بعد سارے بچے بھاگ گئے ہوں گے اور اماں نے اپنا فلائنگ چپل اٹھا لیا ہوگا. اچھا ساحل, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ڈپریشن جو بڑھتا چلا جا رہا ہے, کازز آف ڈپریشن کی ذرا بات کر لیتے ہیں کہ کیا وجوہات ہے ڈپریشن کی بچوں میں. ڈپریشن کی بچوں یا بڑوں میں نا بھیا ایک ہی وجہ ہوتی ہے. اس کی سائنس میں آپ کو بتا رہا ہوں, ورنہ تو تھیوری تو 1000 مشورے تو آپ کو 1000 حکیم مل جائیں گے. جو بیسک برین سائنس ہے نا وہ اب اتنی اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ اب ہمیں پتا ہے کہ ڈپریشن کیوں ہوتی ہے. ڈپریشن 2 وجوہات ہوتے ہیں, دونوں ہارمونز جو ہے نا وہ فلکچویٹ کرتے ہیں تو ڈپریشن ہوتے ہیں. اب ہمیں ان ہارمونز کا اتنا تفصیل سے اور وثوق سے پتا ہے کہ وہ اگر سینٹر اس ہارمون کا سینٹر اگر ڈائلیٹ ہو گیا نا, اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. مطلب آپ کھانا بہت زیادہ کھائیں تو پیٹ بڑھ جاتا ہے نا. اب جب پیٹ بڑھ جاتا ہے تو اسی کی ریئیکشن کی وجہ سے اور کھانا پڑتا ہے کیونکہ بھوک نہیں مٹتی. ٹھیک ہے, بالکل اسی طریقے سے یہ جو سیل فونز ہے نا یہ اس ہارمون کے سینٹر کو بڑا کر دیتے ہیں. اب وہ ہارمون کا سینٹر جو ہے نا وہ اصل میں صرف ویڈیو گیم کا نہیں ہے. ویڈیو گیم سے جو پلیجر ملتا ہے نا, پلیجر, وہ پلیجر اس کو سمجھ لیں کہ وہاں پہ پلیجر کا میدا جو ہے نا وہ بڑھ گیا. اب ظاہر ہے پھر اس کو پلیجر چاہیے ہوگا جب سائز بڑھ جائے گا. اب دنیا کی کتنی چیزیں اس کو پلیجر دے سکتی ہیں سوائے وہ ویڈیو گیم کے, اور ویڈیو گیم بھی اس لیے بور ہو جاتا ہے. آپ ان بچوں سے, ماؤں سے پوچھیں, ان کے بچے ہر روز نئی گیم کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. بالکل جو نئی اپ گریڈ ہوتی ہے گیم کی, انہوں نے
ماں باپ کے پیسے خرچ کروانے ہوتے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ ان کا وہ پلیئر سینٹر بڑھ گیا. وہ گیم جو ہے نا اب وہ ڈیمانڈ پوری نہیں کر رہے, اس ہارمون اتنا ہارمون ریلیز نہیں کر رہی. اب اس کا سینٹر بڑا ہو گیا, اب پیٹ بڑھ گیا اس کا, سمجھ لیں. تو بالکل اسی وجہ سے اب پلیجر کو میں کیوں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں, اب وہ پلیجر نہیں ملتا, سیٹسفیکشن نہیں ملتی تو ڈپریشن ہو جاتی ہے. یہ ایک وجہ بتائیے آپ کہ اس کے 5 سینٹر ہیں اس ہارمون کے, 5 الگ الگ وجوہات ہیں اس کی. میں نے کہا نا اس پروگرام میں تفصیل میں تو نہیں جا سکتا میں, مگر اگر کسی کو ڈپریشن کا مریض بنانا ہو نا جانتے بوجھتے ہوئے سزا کے طور پہ, تو اس کو 5 سال تک ویڈیو گیمز اور سیل فونز میں ڈالیں. اس کے بعد اس کی زندگی تباہ. اس کے بعد وہ نہ وہ شادی کے قابل رہے گا, نہ دوستی کے قابل رہے گا, نہ وہ مطلب وہ اپنے دیکھیں آپ کے نا جو اس وقت کا گراف ہے نا, جو پیرنٹل گراف ہے, اس کا بھی ٹیسٹ دیکھیں کہ اپنے ماں باپ خود بچوں سے مبرہ ہونا چاہ رہے ہیں. یہ کیوں؟ کیونکہ ماں باپ خود سیلفش ہوئے میں. یہ اصل میں مسئلہ بچوں کا کیا قصور ہونا, 4 سال کے بچے کو ہم یہاں پہ بیٹھے دوش دے رہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ساحل, جو لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم نے بچوں کا اسکرین ٹائم رکھا ہوا ہے, آپ اس کے حق میں ہیں. پیرنٹس بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے تو بچوں کا اسکرین ٹائم سیٹ ہے اور وہ صرف 1 گھنٹہ اپنے کارٹون دیکھتا ہے یا اپنی گیمز پلے کرتا ہے. کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ جس توازن کی بات میں نے پروگرام کے آغاز میں بولی تھی کہ اگر پیرنٹس پوری مانیٹرنگ کر رہے ہیں, بچوں کے ساتھ انوالو ہیں, اور ان کا جس طرح سے ہمارا آپ کا جو پلے ٹائم ہے وہ گراؤنڈ سے ہٹ کر گھروں میں آ چکا ہے, تو کیا اگر اس میں ایک بیلنس رکھا جائے تو بھی کیا نقصان دہ ہے؟ اب اگر دیکھیں آج اگر سیل فونز اور موبائلز اور کیا نام ہے ویڈیو گیمز آج ایجاد ہوتی نا تو پھر میں سمجھ سکتا تھا. اب مسئلہ یہ کہ وہ جو مصیبت ہم نے کچھ پچھلے 15-20 سال سے جو ہے نا اس کی بڑی ایک مطلب اوور ڈوز لے لی ہوئی ہے. اب وہ 1 گھنٹہ ہو یا 2 گھنٹے ہوں اس سے کوئی فرق پڑنا نہیں ہے. اب اس کو انکنوینئنس میں ڈالنا پڑے گا بچے کو, کیونکہ ہمیں اس ہارمون کا بھی پتہ ہے کنوینئنس کا ہارمون ہے. تو دیکھیں نا آپ نے بچے ہر وقت پڑے رہتے ہیں صوفے پہ, بٹن دبانے والی بس قوم بن گئی ہمارے بچوں کی کہ بس محنت نہ کرنی پڑے, زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتے, امپیشنٹ ہو گئے ہیں, اتنے امپیشنٹ ہو گئے. ایسی بیماریاں جو کہ آپ اور نبی آپ نے کبھی سنی بھی نہیں تھی پہلے, آج کل نارمل ہے ہسپتالوں میں. ADHD کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ 1 سیکنڈ میں فوکس نہیں کر سک رہا ہے, دوسری چیز پہ فوکس کرتا ہے تو پچھلی بھول جاتا ہے. اس کا IQ اتنا ڈراپ کر دیا ہم نے. یہ باقاعدہ برین ڈیزیزز ہیں, اس کی دوائیاں ہیں باقاعدہ. یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے بیکاز ہم نے ان کو بس اپنے ماں اور باپ کی ذمہ داری جو ہے نا ہم نے موبائل اور اسٹیو جابز اور بل گیٹس کو دے دی تھی کہ جتنی ہی مشینیں ہیں وہ ہمارے بچے پالیں گے. اب مسئلہ پتہ ہے کہ نبی اصل میں یہ چیز نا نظر نہیں آتی. مطلب اگر یہ سامنے نظر آتی نا تو مائیں اور باپ ڈر جاتے اس وقت. اب چونکہ ان کو بچہ نارمل لگتا ہے سامنے سے اور بچے میں ویسی نیچرل انرجی زیادہ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں بچہ تو ٹھیک ہے. اب ان کو بس یہ میرا یہ التماس ہے کہ آپ جا کے اسپتالوں میں ڈپریشن کے پیشنٹس دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا سامنے سے تو بالکل ٹھیک ہے. یہ 8-9 سال لگے اس کو وہ ایسا واقعہ ہونے میں کہ اس نے اپنے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی یا پھر گھر سے بھاگ گیا اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے. آپ کو میں اسٹڈیز بتاؤں اس وقت پاکستانی بچوں کی, پاکستانی اسکول میں ہوں نا, میں تو ہر وقت بچوں کے ساتھ انوالو ہوں, میرا تو کام ہے یہ. تو بچے ڈرگز میں اس لیے جا رہے ہیں, ایکسٹیسی لے رہے ہیں, اب تو کوکین تک آ گئی ہے نوبت. اسکول کے بچوں کی بات بتا رہا ہوں میں, گھروں میں ایکسٹیسی بن رہی ہے بیٹھ کے. کیوں؟ کیونکہ وہی ہارمون ایکسٹیسی میں جو کہ ویڈیو گیم اور سیل فونز یہ ٹریگر کرتی ہیں. اچھا ساحل مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ایسے سائنز ہیں یا ایسے کون سے سائنز ہیں یا ایسے کون سے سمٹمز ہیں جو بچے کے ڈیفرنٹ لگ رہے ہیں اور پیرنٹس کو وہ فوری طور پر اگر اپنے بچے میں نظر آئے, جس طرح کہ ڈرگز کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور بہت کامن ہو چکا ہوا ہے چونکہ اسکول میں یا آپ کا فرینڈ سرکل یا جو آپ کا سارا پیئر سرکل ہے اس میں یہ چیزیں بڑی آسانی سے بچوں میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ ایڈکشن ان کو ہو رہی ہے. تو ایسے کون سے سائنز ہیں یا بیہیویئر چینجز ہیں کہ جب بچے میں نظر آئیں تو پیرنٹس بالکل فوراً سے پہلے الرٹ ہو جائیں؟ سب سے پہلا سائن تو آپ کو بتا دوں, بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. جتنے بھی ایکسٹیسی کے ایڈکٹس ملے ہیں یا ڈفرنٹ ڈرگز ہیں, خالی ایک نہیں ہے, اور 13 ڈرگز کو تو اسلام آباد کے اوپر ریکٹ ہے پورا خیر. تو ان سب بچوں کی جو کامنالٹی تھی نا, پیٹرن بنایا کہ کیا چیز ایسی ہے جو کہ اور بھی گھر پہ کرتے ہیں, تو پتہ چلا کہ ویڈیو گیمز کے ایڈکٹ تھے. یہ ان کو بچپن میں سیل فون دے دیا گیا تھا. یہ اسٹڈی امریکہ میں بھی ایسے ہوئی ہے, یہ اسکینڈینیویا میں بھی ایسے ہوئی ہے کہ جو بچے ٹیکنالوجی پرون ہے وہ پرون ٹو گو ٹو ڈرگز ایز ویل ہے. اور یہ وہ والے بچے ہیں جنہوں نے کبھی بھی ڈرگز میں نہیں جانا تھا, ورنہ ڈرگز تو پہلے کی تھی.
یہ ہائی گریڈنگ اسکول کے بچے بھی ان کے یہ بچے اسکول میں بھی ٹھیک پرفارم کرتے تھے, یہ وہ بھی نہیں تھے کہ جو ڈپریشن میں اس لیے چلے گئے کہ فیل ہو رہے ہیں, یہ بالکل ٹھیک گراف ان کا جاتا تھا. اچانک پتہ چلا کہ ان کے گراف نیچے جا رہے ہیں. پھر ہم نے پھر اور ڈیپ اسٹڈی کیا تو پتہ چلا کہ یہ گھروں میں نا یہ لیتھارجک ہوئے تھے ڈرگ سے پہلے, کیونکہ وہ ہارمون ہے ہی پروکیسٹینیٹر, ہر وقت بس فٹیگ ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کو, اور پڑا رہتا ہے, مطلب اوور سلیپنگ کرتا ہے وہ ٹین ایج میں بھی, مطلب اتنے زیادہ گھنٹے بس کچھ نہ کرنے کی عادت ہے اس کو, اور اپنے کرسی سے ہل نہیں سکتا, صوفے پہ پڑا ہے تو بس ادھر ہی اس کی سستی جو ہے نا وہ ویزیبل ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر انسٹنٹ ٹینٹرمز دیتا ہے, وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ اچانک ابرپٹ ریئیکشنز دیتا ہے, سنیپ کر جاتا ہے, اور پھر اس کو نا اس جگہ کے اوپر جہاں پہ اس کی اتھارٹی پریکٹس کرنی ہوتی ہے اس نے, وہاں پہ وہ بلی کر دیتا ہے. یہ 3 ایسی چیزیں جو کہ آپ ہر بچے میں نوٹ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کو نظر آ جائیں گے گھروں میں ماؤں کو. تو ظاہر ہے بچے نے تو نہیں, آپ اس نے وہ انصاف کے قرینے پورے کرنے تھے, مگر آپ پیٹرن دیکھیں گے تو آپ کو چلے گا کہ ہی اوور کلز دا سچویشن, وہ اوور اگریسو ہوتا ہے, اور چھوٹے بچوں کے ساتھ فزیکل ہوتا ہے. اور جب اس کو کوئی بھوک لگتی ہے یا کوئی اور اس کو کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو وہ والے ریئیکشنز دیتا ہے جو کہ اب نارمل ہو جاتے ہیں کہ اتنا اس کو شدید غصہ کیوں آ رہا ہے. اور جب یہ سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں یا کال کرتے ہیں, میرے کوئی دوست سائیکالوجسٹ ہے, تو وہ کہتا ہے اچھا بچہ ٹین ایج ہے تو ٹین ایج سنڈروم ہے, ایسا ٹین ایج میں ایسے ہو رہتا ہے. ایسا اصل میں کچھ بھی نہیں ہے, سائنس کس کے خلاف ہے, یہ زبردستی کی انہوں نے نا, بس وہ 2 نااہل اکٹھے ہو گئے ہیں تو دونوں نے بس کہہ دیا کہ سب کچھ ٹھیک ہے. سو یہ بہت بہت کرٹیکل معاملہ ہے, میں وہ کیسے بتاؤں بھیا آپ کو. اچھا ساحل, چونکہ ہم ایک بہت ہی چیلنجنگ سچویشن سے سے گزر رہے ہیں, اور چونکہ میں بھی بہت ساری باتیں سوچتی ہوں, میں بہت ساری باتیں شیئر کرتی ہوں اپنے ہسبینڈ سے, اور میں دیکھتی ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعی ایک مشکل دور ہے جسے ہم یا ہمارے بچے گزر رہے ہیں. کیونکہ کوئی بھی پیرنٹ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کا جو بچہ ہے وہ وقتی طور پہ اس کو کوئی ہیٹ سپیچ کرے یا اس کو پسند نہ کرے. وہ ساری سراؤنڈنگز دیکھتے ہوئے کہ اس کے کزن میں, اس کے پیئر گروپ میں, اس کے اسکول میں, سب کے پاس وہ ساری فیسلٹیز, وہ ساری چیزیں ہیں, تو پیرنٹس اس لاڈ میں, اس پیار میں اپنے بچے کو ہر چیز پرووائڈ کر دیتے ہیں. اگر زیادہ سختی کی جائے بچے پہ, چیزیں اس کو پرووائڈ اگر نہ کی جائیں, زیادہ روک ٹوک رکھی جائے, تو بھی کیا وہ ڈپریشن میں نہیں جائے گا بچہ, یا پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں آپ, اچھی بات, جو کریکٹر بلڈنگ ہے نا وہ ایک الگ کہانی ہے کہ اس کو توازن سے نہ بھی کی جائے ہاں بھی کی جائے, یہ ایک الگ کہانی ہے. مسئلہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں, ایک امی اور ایک ابو مل کے جتنی بھی بچے کے ساتھ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں نا وہ زیادہ سے زیادہ 50-60 ہوتی ہیں دن کی. کھانا دے دیا, کو بلا لیا, جو بھی چھوٹے موٹے کام, اس کو مائکرو ایونٹس کہتے ہیں. 50 یا 60. ایک ویڈیو گیم جو ہے وہ بلینز میں ایکٹیویٹیز کرواتی ہے, بلینز میں. ٹھیک ہے, میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ جتنی ڈوپامین جو ہارمون ہے وہ 10 منٹ کی ایک فٹ بال کی گیم میں ہوتا ہے نا, فیفا کی گیم میں, اتنی ہی ڈوپامین ایک پوری سگریٹ کی ڈبی میں ہوتی ہے. تو وہ 10 منٹ میں سگریٹ کی پوری ڈبی پی گیا. دنیا کا کوئی چین سموکر بھی 10 منٹ میں سگریٹ کی ڈبی نہیں پی سکتا, 2 سگریٹ پی سکتا ایک. آپ سوچیں, ایک فیس بک کے اوپر اس نے سیلفی لوڈ کی, اس پہ جو پہلی لائک آئی نا, تو اس لائک میں جتنی ڈوپامین ہے, چرس کے ایک سگریٹ کے پہلے کش میں اتنی ڈوپامین ہوتی. آپ دھیان میں سمجھیں, ماں اور باپ نے کیا کہہ دینا کہ نہیں میں تھوڑی سی چیزیں دے دوں گا, تھوڑی سی جگہ نہ بھی کر دوں گا تاکہ یہ ذرا شہزادہ سلیم نہ بن جائے, اس کو نخرہ نہ ہو جائے. وہ تو ایک چھوٹا سا ایونٹ ہے. جو ویڈیو گیم کے اندر یا سیل فون کے اندر اس کے ملینز آف ایونٹس چل رہے ہیں, ایسے اس کی ایکسرسائز ہو رہی ہے, مطلب مسل کو جم جاتے ہیں تو مسل بڑھ جاتا ہے نا, تو یہ ہارمون کا جو ریسپٹر ہے نا یہ بڑھ جاتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں نمبرز کے ساتھ. میرے اور آپ کے والد صاحب کی جو اور اس جنریشن کے جو ڈوپامین سینٹر تھے نا وہ 1.2 نینو لیٹر پر ملی گرام تھے. جو میرے اور آپ کے ہوں گے وہ 35 نینو لیٹر پر ملی گرام کے ہیں اس وقت. اتنا بڑا فرق پڑا ہے. ٹھیک ہے, اور جو میرے اور آپ کے بچوں کے ہیں نا ریسپٹرز کو پروکلیوٹی کہتے ہیں, یہ 450 نینو لیٹر پر ملی گرام پہ چلے گئے ہیں. اتنی ڈیمانڈ ہے ان کو. مطلب سائنٹسٹ کے رونگٹے کھڑے اس وقت. مسئلہ یہ ہے کہ وہ آئی ٹی کی انڈسٹری پیسے بہت دیتی ہے حکومتوں کو, جی ڈی پی بڑھتا ہے, تو آفیشلی اس کے خلاف کیمپین نہیں ہو سکتی. زیادہ الیکشن بھی تو جیتنے ہوتے ہیں پرائم منسٹر نے اور لابیز نے,
تو جب اتنا پیسہ ایک انڈسٹری سے آتا ہے تو اس کے خلاف آفیشیل کیمپین نہیں ہوتی, ورنہ یہ دودھ کے اور ٹیٹرا پیک کی اتنا یہ بھی کیمپین ہونی تھی کہ اتنا جراثیم آ رہا ہے اس سے. تو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ میں آپ کو مطلب آدھے گھنٹے کے پروگرام میں نہیں میں بتا سکتا, کیونکہ ٹائم واقعی کم ہے ہمارے پاس اور باتیں اتنی زیادہ ہیں ڈسکس کرنے کے لیے. جتنے پیرنٹس اس وقت آپ کو سن رہے ہیں, ہمارا پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں, میں ان کے لیے بھی لازمی چاہوں گی کہ ایک میسج یا ایک بات ہم ضرور کریں. جن پیرنٹس کا ابیوسو ریلیشن شپ ہوتا ہے ان فرنٹ آف دیئر چائلڈ, یہ بچے کے لیے اس کی شخصیت پر, اس کی پرسنالٹی پر کتنا برا طریقے سے اثر انداز کر سکتا ہے, اس پر بھی میں چاہوں گی کہ آپ کے کمنٹس لیتے ہوئے ہم پروگرام کو کلوز کریں, کیونکہ یہ ایک ایسی پریکٹس ہے جو بڑی کامن کی جاتی ہے. ماں اگر بدتمیزی کر رہی ہے شوہر سے, یا باپ اگر اپنی بیوی سے بدتمیزی کر رہا ہے یا ہاتھ اٹھا رہا ہے, تو وہ بچے کی نفسیات پر بہت برے طریقے سے نقش ہو رہی ہے. اس پر میں چاہوں گی کہ آپ کے کمنٹس ضرور میں لوں اور ساتھ میسج بھی دیجیے گا اسی حوالے سے پیرنٹس کو. میں آپ کو مطلب کرٹیکل ترین کوسچن ہے ہماری جو پاکستان کی جو سوسیولوجی ہے نا, اس میں یہ نارمل ہے کہ باپ شوہر اپنی بیوی کو ہاتھ اٹھا دیتا ہے, یا ہر وقت گالی گلوچ چل رہی ہوتی ہے اور اونچی آواز میں بحث کی جاتی ہے, اور ہر وقت ٹی وی کے اوپر ٹاک شو کے اندر دو بندے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی بائی دا وے گھر کے کلائمیٹ, اور پنجابی ویسے بھی ہم ذرا لاؤڈ ہوتے ہیں. ماں اور باپ آپس میں لڑیں گے نا, تو میں ماؤں کو جی ہاں نہیں یہ کام ٹھیک نہیں نا, دماغ کے سائنس کے خلاف ہے. کہ بہرحال میں آپ کو ایک خطرے کی گھنٹی بجا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے بچیوں کے ساتھ, اسپیشلی بچیوں کے ساتھ کے سامنے اس طرح یہ گالم گلوچ کی یا فزیکل ہو گئے, میں آپ کو ایک کنکلوژن دے دیتا ہوں, اس کو پھر میں بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. کہ دنیا کا کوئی بھی آدمی آپ کی بیٹی کو 1 منٹ کے لیے اندر ایموشنلی اغوا کر لے گا, ایموشنلی اغوا کر لے گا, اس کے ساتھ وہ سلوک ہوں گے نا بڑے ہو کے, مطلب ان ارلی 20s, بیکاز شی ول بی لوکنگ فار دیٹ اگریسو سیویئر. اور جب اگریسو بلی کو وہ سیویئر سمجھنا شروع ہو جائے گی تو دنیا میں ہر جگہ ابیوز ہوگی وہ. ٹھیک ہے, لڑکے کے ساتھ بھی ایسے ہوگا, مگر لڑکے پہ نا ہماری وہ دماغ کی اس نس پہ نا وہ تکلیف نہیں ہوگی. میں نے جان کے بچیوں کی بات کی ہے. بروکن فیملی ڈس آرڈر کہتے ہیں اس کو. بروکن فیملی ڈس آرڈر جس بچی کو یا بچے کو ہوتا ہے, وہ اتنے کوئی غلط ڈیسیژن لیتا ہے بڑے ہو کے, اور اپنے جب بھی اس کو ڈیسیژن کے جب آپ اسکول بھیجتے ہیں یا کالج بھیجتے ہیں, یا پھر ایسے مطلب بد کردار لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ گھر میں کس کے مسئلہ ہے. اور جس بچہ جو گھر میں ٹوٹے ہوئے مطلب بروکن فیملی گھر میں پلا ہوتا ہے, اس کو سب سے پہلے وہ کیلی بھیڑ ہوتی ہے جو سب سے پہلے شکار ہوتی ہے. ساحل انفارچونیٹلی پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. یو آر رائٹ کہ واقعی یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اس کے لیے ایک پورا ڈیٹیل سیگمنٹ بھی ہونا چاہیے. بہرحال تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا آج کے پروگرام میں. آئی ہوپ